جاؤ، عمر بن عبدالعزیز کا دور تاریخ اسلام کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ یہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں اس دور میں فتح ہوئی ہیں، اور آپ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، آپ اسلام کے عظیم جرنیل قتیبہ بن مسلم کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ قتیبہ بن مسلم جسے طارق بن زیاد نے بھیجا تھا، وہاں سے نکلا اندلس، اور یہ علاقے فتح کرتے ہوئے سمرقند کو اس نے فتح کیا، بخارا کے قریب۔ دور ہے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا۔ اسلامی فوجیں داخل ہو گئیں، سمرقند فتح ہو گیا۔ وہاں کے پادری نے خط لکھا، قاصد کو دیا، دوڑ کے دمشق جاؤ، شام کے دارالحکومت، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو یہ خط پہنچاؤ، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ قتیبہ بن مسلم اسلامی فوج لے کر داخل ہوا، نہ اس نے ہمیں اطلاع دی، نہ اسلام کی دعوت دی، نہ جزیہ اور ٹیکس لگانے کی بات کی، نہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا۔ راتوں رات حملہ کیا، ہم پرامن سو رہے تھے، صبح اٹھے، مسلمان فوجیں داخل ہو چکی ہیں، سمرقند فتح ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے خط پڑھا، مگر خط جب ان کے پاس پیش ہوا ہے وہ منظر بھی ذرا سنیے گا۔ تاریخ طبری پڑھیے، فتوح البلدان پڑھیے علامہ بلازوری کی، دونوں حضرات نے لکھا ہے، قصص من التاریخ علی الطنطاوی کی، یہ کلمات اور الفاظ لکھے ہیں۔ جب یہ ڈھونڈتا ہوا پہنچا ہے وہاں، ایک عالی شان بڑی عمارت دیکھی، ہزاروں لوگ وہاں آ رہے ہیں۔ اندر گیا، دیکھتا ہے کچھ لوگ، اسے عجیب منظر نظر آیا۔ وہ کہنے لگا یہ قصر خلافت ہے، بادشاہ کا محل ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے۔ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے مسلمان نماز پڑھنے آئے ہیں۔ خلیفہ اور حاکم کدھر ہیں؟ گلی کا پتہ دیا گیا، فلاں گلی میں فلاں نمبر کا مکان۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے، وہاں ایک شخص سیڑھی پر چڑھ کر اپنے بوسیدہ چھت کو درست کر رہا ہے، دیواریں لیپ رہا ہے مٹی کے گارے سے، اور اس کے پاس ایک عورت اسے گارا دے رہی ہے۔ یہ وہاں سے واپس ہوا کہ مجھے غلطی ہوئی۔ کہتا ہے آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ کا گھر، حاکم کا گھر بتایا، وہ نہیں، مجھے حاکم عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے۔ اللہ کی قسم وہی ہے۔ آپ نے حاکم کا تصور جس کے آگے پیچھے لمبی چوڑی ہزاروں کی فوج ہوگی؟ اسلام میں یہ حاکم کا تصور نہیں ہے۔ وہ جو گارے سے اپنی دیوار لیپنے والا ہے وہی عمر بن عبدالعزیز ہے، وہی حاکم وقت ہے۔ قریب پہنچتا ہے، آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ میں ہاں، میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں۔ میں رکو، نیچے اترے، وہ گارے والے کپڑے چینج کیے، کپڑے تبدیل کر کے باہر تشریف لائے۔ جی، خط پڑھا، فریاد پڑھی، اس خط کے دوسرے طرف پلٹا کے اس ورق کے دوسری طرف خط لکھا سلیمان کے نام پر، جو گورنر تھا سمرقند کا، فوراً قاضی مقرر کرو اور اس کی عدالت میں اس کی فریاد سنو، اور سمرقند کو فتح کرنے والا اسے اپنی عدالت میں قتیبہ بن مسلم کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ ظلم کیوں ہوا۔ 3 لائنوں میں خط تھا۔ اس شخص کو یقین نہیں آیا کہ اس پہ کیا ہوگا، ایک فقیر شخص کا، جس کے پاس اپنے گھر بھی رہنے کے لیے ڈھنگ کا نہیں ہے۔ بہرحال خط لیا، وہاں سلیمان کو دیا، عدالت لگی، قتیبہ بن مسلم کو بلایا گیا، جو تیونس کے ساحل سے لے کر اس ساری پٹی کا فاتح تھا۔ اس جرنیل اور سپہ سالار کو بلایا گیا، اور کس کے خلاف؟ ایک نصرانی اور کرسچن پادری کے خلاف خط پڑھ کے سنایا گیا۔ پوچھا قاضی نے، آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی اہل سمرقند کو؟
جی نہیں. آپ نے انہیں تنبیہ کی تھی جزیہ اور ٹیکس ادا کرو؟ نہیں. آپ نے انہیں بتایا تھا کہ پھر موت کے لیے اور جنگ کے لیے تیار رہو؟ نہیں. دوبارہ پوچھا کہ نہیں. تیسری مرتبہ پوچھا. قاضی کہتا ہے آپ اپنے خلاف اقرار کر رہے ہیں. اور قاضی کا وہ فیصلہ سنہرے الفاظ کے ساتھ اسلامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس قاضی نے کہا فوراً بلا تأمل بغیر تاخیر کیے ہوئے سمرقند کو خالی کر دیا جائے اور ایک مسلمان بچہ بھی وہاں نہ رہے. قاضی نے کہا ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر جہاد کے لیے نکلے ہیں. زمینوں کو فتح کرنا، وہاں پہ مکانات اور قبضے کرنا، ان علاقوں کو فتح شدہ علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ کی رضا اور عدل ہے. اللہ نے آج تک امت مسلمہ کی مدد کی انصاف کی بنیاد پر. یہ سراسر دھوکہ اور غدر ہے اور دھوکے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. سمرقند خالی کر دیا جائے. تاریخ نے لکھا ہے گھنٹے نہیں گزرے، شام ہوئی. وہی شام، اس شام کو آوارہ کتے اس گلیوں میں بھونکتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایک مسلمان فرد وہاں موجود نہیں تھا. جب مسلمان نکلے ہیں، چند دن وہاں رہے تھے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات سے متاثر ہو کر اس پادری نے سب نصارہ کو جمع کیا اور ان سب نے کہا نہیں، یہ اتنے بہترین لوگ ہمارے پاس آئے تھے کہ اللہ کی قسم ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں. ہم اس دین میں داخل ہونے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. سمرقند کی گلیاں، وہاں کے کوچے اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے. پورے کا پورا سمرقند کا وہ نقشہ بدل گیا. وہ جو کافر تھے عدل اور انصاف کے فیصلے کی بنیاد پر مسلمان ہوئے اور آج تک سمرقند ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں. اس پوری پٹی نے امام بخاری کو دیکھیں، اسی علاقے کے ہیں. ابو لیث سمرقندی کو دیکھیں، فقیہ اسی علاقے کے ہیں. امام ترمذی اسی کے میں اگر یوں کہوں حدیث کی 6 معتبر ترین کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ، 6 کی 6 مستند ترین ٹاپ لسٹ کی جو 6 کتابیں اسی خطے کے علماء نے لکھی ہیں.